Oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah. قرآن کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں صاحبزادوں قابیل و حابیل کا نام ذکر نہیں کیا، صرف ابن آدم کے 2 بیٹے کہہ کر مجمل چھوڑ دیا ہے۔ البتہ تورات میں ان کے یہی نام بیان کیے گئے ہیں۔ دنیائے انسانی میں اضافے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کا یہ دستور تھا کہ حوا علیہ السلام سے تمام جوڑیاں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا عقد دوسرے پیٹ سے پیدا ہونے والے تمام بچوں کے ساتھ کر دیا کرتے تھے۔ اسی دستور کے مطابق قابیل اور حابیل کی شادی کا معاملہ پیش تھا۔ قابیل عمر میں بڑا تھا اور اس کی ہمشیرہ حابیل کی ہمشیرہ سے زیادہ حسین و خوبرو تھی، اس لیے قابیل کو یہ انتہائی ناگوار تھا کہ دستور کے مطابق حابیل کی ہمشیرہ سے اس کی شادی ہو اور حابیل کی اس کی ہمشیرہ سے۔ معاملے کو ختم کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دونوں اپنی اپنی قربانی حق تعالیٰ کی جانب میں پیش کریں۔ جس کی قربانی منظور ہو جائے وہی اپنے ارادے کے پورا کر لینے کا مستحق ہے۔ جیسا کہ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں قربانی نظر کی قبولیت کا یہ الہامی دستور تھا کہ نظر و قربانی کی چیز کسی بلند جگہ پر رکھ دی جاتی اور آسمان سے آگ نمودار ہو کر اس کو جلا دیتی تھی۔ اس قانون کے مطابق حابیل نے اپنے ریوڑ میں سے ایک بہترین دمبا خدا کی نظر کیا اور قابیل نے اپنی کھیتی کے غلے میں سے ردی قسم کا غلہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ دونوں کی حسن نیت اور نیت بد کا اندازہ اسی عمل سے ہو گیا، لہذا حسب دستور آگ نے آ کر حابیل کی نظر کو جلا دیا اور اس طرح قبولیت کا شرف اس کے حصے میں آیا۔ قابیل اپنی اس توہین کو کسی طرح برداشت نہ کر سکا اور اس نے غیظ و غضب میں آ کر حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کیے بغیر نہ چھوڑوں گا تاکہ تو اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے۔ حابیل نے جواب دیا، میں تو کسی طرح تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، باقی تیری جو مرضی آئے وہ کر۔ رہا قربانی کا معاملہ، سو خدا کے یہاں تو نیک نیت ہی کی نظر قبول ہو سکتی ہے، وہاں بد نیت کی نہ دھمکی کام آ سکتی ہے اور نہ بے وجہ کا غم و غصہ۔ قابیل پر اس نصیحت کا الٹا اثر پڑا اور اس نے غصے سے مشتعل ہو کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ قتل کے بعد قابیل حیران تھا کہ اس لاش کا کیا کرے۔ ابھی تک نسل آدم علیہ السلام موت سے دوچار نہیں ہوئی تھی اور اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام نے مردے کے بارے میں کوئی حکم الہی نہیں سنایا تھا۔ ایک اس نے دیکھا کہ ایک کوے نے زمین کریت کر گڈھا کھودا۔ قابیل کو تنبہ ہوا کہ مجھے بھی اپنے بھائی کے لیے اسی طرح گڈھا کھودنا چاہیے، اور بعض روایات میں ہے کہ کوے نے دوسرے مردے کوے کو اس گڈھے میں چھپا دیا۔ قابیل نے یہ دیکھا تو اپنی ناکارہ زندگی پر بے حد افسوس کیا اور کہنے لگا کہ میں اس حیوان سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنی اس جرم کو چھپانے کی بھی اہلیت نہیں رکھتا۔ ندامت سے سر جھکا لیا اور پھر اسی طرح اپنے بھائی کی لاش کو سپرد خاک کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک سنت جاری کی۔ انسان کو اپنی زندگی میں ہرگز کسی گناہ کی ایجاد نہ کرنی چاہیے تاکہ وہ کل کو بدکاروں اور ظالموں کے لیے ایک نئے حربے کا کام نہ کر دے، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ کائنات میں جو شخص بھی آئندہ اس بدعت کا اقدام کرے گا تو بانی بدعت بھی برابر کا گناہ کا حصے دار بنتا رہے گا اور معجد ہونے کی وجہ سے ابدی ذلت و خسران کا مستحق ٹھہرے گا۔ گناہ بہرحال گناہ ہے،
لیکن گناہ کی ایجاد معجد کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا وبال سر سے باندھ دیتی ہے۔ حابیل خدائے تعالیٰ کا مقبول بندہ تھا اور قابیل بارگاہ الہی کا راندہ ہوا، اس لیے ضرورت تھی کہ حابیل کے پاک جسم کی توہین نہ ہو اور نسل آدم علیہ السلام کی کرامت و بزرگی قائم رکھنے کے لیے بعد مردن تدفین کی سنت قائم ہو جائے، اور تقاضائے انصاف تھا کہ قابیل کی اس کمینہ حرکت پر اس کو دنیا میں بھی ذلیل کیا جائے اور اس قابل بنا دیا جائے کہ خود اس کو اپنی بے مائیگی عقل و دانش اور کمینگی کا احساس ہو جائے۔ اس لیے نہ اس کو الہام بخشا گیا اور نہ اس کمینہ حرکت کو چھپانے کے لیے عقل کی روشنی عطا کی گئی، بلکہ ایک ایسے حیوان کو اس کا رہنما بنایا گیا جو عیاری و مکاری میں طاق ہے، اور آخر کار قابیل کو یہ کہتے ہی سنا، ہائے افسوس، کیا میں ایسا گیا گزرا ہو گیا کہ اس کوے جیسا بھی نہ بن سکا۔ Oh my Lord, accept this plea. Allah